بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 دسمبر 2023 بروز سوموار 12 جمادی الثانی بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ پولینڈ کے مفتی اور شام کے وزیر اوقاف نے کنگ فہد قرآن کمپلیکس کا دورہ کیا۔ پولینڈ کے مفتی اعظم اور مسلم مذہبی یونین کی سپریم کونسل کے سربراہ ٹوماس مسکیوز نے مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کا دورہ کیا اور کمپلیکس کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی۔ انہوں نے کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، قرآن پاک کی طباعت سے متعلق مختلف مطبوعات اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا۔ جعلی فنگر پرنٹس پر سعودی عرب میں داخلے کی کوشش، طائف ایئرپورٹ پر غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں طائف ایئرپورٹ پر حکام نے غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخلے کی کوشش کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی پاسپورٹ حکام نے بتایا کہ پاکستانی مسافر نے مبینہ طور پر فنگر پرنٹس کو مسخ کیا تھا، اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔ ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کیے جانے کے بعد ملزم کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے حال ہی میں ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چیک پوسٹوں کے راستے غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب آنے کی کوشش کرنے والے کئی مسافروں کو گرفتار کیا ہے۔ العلا میں تنطورہ ونٹر فیشن فیسٹیول، سعودی فیشن ڈیزائنر کے روایتی ملبوسات۔ سعودی عرب میں العلا تنطورہ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جس میں مختلف پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ موسم سرما میں استعمال ہونے والے روایتی کپڑوں کی نمائش کی گئی۔ العربیہ کے مطابق سعودی فیشن ڈیزائنر ریم اسینان نے موسم سرما میں روایتی ملبوسات پیش کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں پیش کیے جانے والے ملبوسات ہمارے ماضی اور ثقافت کا حصہ ہیں، جنہیں نئے رنگ کے ساتھ پیش کیا گیا، جسے جو وزٹرز ہیں وہ بے حد پسند کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روایتی کپڑوں کو جدید انداز کے ساتھ پیش کرنے کی حامی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام ڈیزائن سعودی عرب کے ورثے اور ماحول سے متاثر ہو کر تیار کیے گئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 50 لاکھ سے زیادہ زائرین کے مسجد نبوی آمد۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 15 سے 21 دسمبر کے دوران 50,27,400 زائرین نے مسجد نبوی ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ انتظامیہ نے سلامتی خدمات اور ابتدائی میڈیکل کے حوالے سے تمام اداروں کے ساتھ مل کر کام تیز کر دیا۔ قبرستان ادارے ایس پی اے کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ 5,32,365 زائرین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، جبکہ 1,19,648 زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ مختلف زبانوں میں ترجمے کی سہولتوں سے 99,916 زائرین نے استفادہ کیا، جبکہ مسجد نبوی کی لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 11,848 تک رہی۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض کا کنگڈم ایرینا یورپی باکسر کی جیت ہار کا مرکز بن گیا۔ برطانوی ہیوی ویٹ باکسر انتھونی جوشوا نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اوٹو والٹن کو شکست سے دوچار کر دی۔ یہ باکسنگ مقابلے اتوار کو ریاض کے کنگڈم ایرینا میں جاری رہے۔ باکسنگ مقابلے کے 5ویں اور چھٹے راؤنڈ میں سویڈن کے کارنر نے مقابلہ روک دیا۔ جوشوا والٹن وہ 2 بار ہیوی ویٹ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے رنگ کے وسط سے مقابلہ شروع کیا اور حریف باکسر کو رنگ کے باہر کی طرف دھکیلتے چلے گئے۔ جوشوا نے والٹن کو بھرپور طریقے سے 2 بار پوائنٹس پر شکست دی اور دونوں بار اپنے حریف کو لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ ریاض ریجن میں 2 سعودیوں اور حائل میں بنگلہ دیشی کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے اتوار کو کہا کہ ریاض ریجن میں 2 شہریوں اور حائل میں ایک بنگلہ دیشی کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اور آنچل کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ ریاض ریجن میں سعودی شہری صالح بن مصلح بن محمد العظمی نے اپنی بیوی نوال بنت احمد بن عمر طیب کو جھگڑے کے بعد چھری کے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ ریاض ریجن میں ہی ایک سعودی شہری مشعل بن حسین بن محمد مبکوم کو سزائے موت دی گئی اور اس نے اپنے ہم وطن کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ حائل میں ایک بنگلہ دیشی لیبی اختر کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ بنگلہ دیشی اس نے سعودی شہری عودہ بن اریان بن علی الشمری کے گھر میں چوری کی نیت سے وہ داخل ہوا اور سوئے ہوئے شہری کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر ہلاک کر دیا تھا۔ وزارت نے بیان میں کہا تینوں ملزمان جو فرار ہو گئے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا، جہاں ان کے تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی۔
سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے فوڈ پوائزننگ کو روکنے کے لیے صحت کے اہم طریقوں کی وضاحت کی ہے۔ فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کو مناسب درجہ حرارت پر رکھا جائے اور پکانے تک اچھی طرح پکایا جائے۔ انفوگرافک میں آج انہوں نے شائع کیے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ حفظان صحت جو ہے اس کو فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، تاکہ صابن اور پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھوئے جائیں اور بیماری کی علامت ہونے پر کھانے کو جو ہے وہ نہ سنبھالیں، دستانے جو ہے وہ پہن کر رکھیں، سر ڈھانپیں اور جو ہے اور دو دستانے ہیں اگر دوسرے کھانے سے چمٹ رہے ہوں تو ان کو نہ کیا جائے۔ اتھارٹی نے خوراک کو مناسب ٹیمپریچر پر سٹور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹھنڈے کھانے کے لیے 5 ڈگری، گرم کھانے کے لیے 60 ڈگری اور منجمد کھانے کے لیے -18 ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے۔ مسافر کس صورت میں ٹیکسی کا جو کرایہ ہے وہ ادا کرنے کا پابند نہیں ہوتا؟ سعودی عرب میں ٹیکسی سروس کے حوالے سے جو نیا قانون جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ اگر ڈرائیور نے سواری کو بٹھا کر میٹر سٹارٹ نہ کیا تو مسافر مفت سفر کرے گا، کرایہ دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کے نئے قوانین کے مطابق یہ ضابطہ پبلک، فیملی اور ایئرپورٹ ٹیکسی سب پر لاگو ہوگا۔ نئے لائے عمل میں ٹیکسی میں آگ بجھانے والا سلنڈر، فرسٹ میڈیکل ایڈ باکس، ٹپنی، ٹائر تبدیل کرنے کا سامان، آلات اور انتباہی تکون کی موجودگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی اندر اور باہر سے صاف ستھری ہونی چاہیے، نمبر پلیٹ لگی ہونی چاہیے، گاڑی کے اندر سگریٹ نوشی پر پابندی کی علامت موجود ہو۔ نئے لائحہ عمل میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈرائیور گاڑی خالی ہونے کی صورت میں سروس سے انکار کا مجاز نہیں۔ لائحہ عمل میں ایسی صورتوں کا بھی تذکرہ ہے جب ڈرائیور سروس دینے سے معذرت کر سکتا ہے۔ جازان میونسپلٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ جازان ریجن میونسپلٹی نے علاقے کے دارالحکومت اور اس کے اہم شہروں میں پبلک بس ٹرانسپورٹ کے منصوبے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو نافذ کرنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ بس جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے منصوبوں کی ایک سیریز کے حصے کے طور پر ہے، جو کہ سعودی عرب کے کئی شہروں اور علاقوں میں شروع کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف جازان میں ایک گاڑی کے ڈرائیور کو ڈرفٹنگ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا، جس سے اس نے اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ جازان ریجن کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جو سوشل میڈیا پر جو ہے ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی کہ ان کے خلاف قانونی جرمانے جو ہیں اس کا اطلاق کرنے کے لیے انہیں ٹریفک اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔ بھکاریوں کی مدد کرنا ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے، ان کی اطلاع دیں۔ پبلک سیکورٹی نے بھیک مانگنے سے نمٹنے کے لیے ہر ایک تعاون پر جو ہے اس پر تعاون پر زور دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ بھکاریوں کی مدد کرنا ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ٹوگیدر وی فائٹ بیکنگ کے ہیش ٹیگ کے تحت پبلک سیکورٹی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ 911 پر خطوں میں مکہ، ریاض اور شرقیہ اور 999 سعودی عرب کے تمام علاقوں میں بھیک مانگنے والوں کی اطلاع دیں۔ جازان سرما 24 سب سے خوبصورت اور گرم فیسٹیول میں کام کرنے والی کمیٹیوں نے مختلف سرکاری اور محکموں اور شریک اداروں کے تعاون سے آئندہ 4 جنوری کو فیسٹیول کے آغاز کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ جازان ونٹر جو ہے 24 کے سرکاری ترجمان علی متابی نے وضاحت کی کہ ایونٹ کی جگہ اس وقت نوجوانوں اور خواتین کی شرکت کے ذریعے میلے کے آغاز اور زائرین کو جو حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کرنے کے لیے مسلسل اپنی ورکشاپس کر رہی ہے۔ نجی شعبے میں عجائب گھروں کا قیام معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ سعودی عرب میں عجائب گھروں سے متعلق کمیشن کے زیر اہتمام اجلاس میں پرائیویٹ شعبے میں عجائب گھروں کی تشکیل اور قیام کے امور پر غور کیا گیا ہے، تاکہ اس سے معاشرے کی ثقافتی ترقی کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔ اجلاس میں لوک ورثے کے ماہرین، عجائب گھروں کے نجی مالکان اور دلچسپی رکھنے والی مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ کمیشن برائے نجی عجائب گھر نے اس موقع پر نجی شعبے کو متحرک کرنے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ الجوف ہیلتھ نے نیند کی کمی کی 6 علامات کی وضاحت کی ہے جو طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ شائع ہونے والے ایک آگاہی انفوگرافک میں وزارت صحت نے مزید کہا کہ سب سے نمایاں علامات چہرے کا پیلا پن، نیند کا احساس، سیکھنے اور سوچنے میں دشواری، سرگرمیوں میں مشغول ہونے پر جو ہے حساسیت کا بڑھ جانا اور موڈ میں تبدیلیاں ہیں۔ الجوف محکمہ صحت نے نشاندہی کی کہ اس کے علاوہ دیگر علامات بھی ہیں جو جوش و جذبے میں کمی اور وزن بڑھنے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ خفیہ ٹریفک نے الباحہ، قریات، طائف اور ساکا میں موٹر سائیکلوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کا پتہ لگایا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے موٹر سائیکل کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اور ان پر قابو پانے کے لیے الباحہ، قریات، طائف اور ساکا میں اپنی فیلڈ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ خفیہ ٹریفک گشت نے 1 سے زیادہ شہروں میں موٹر سائیکل کی جو خلاف ورزیاں کرنے والوں کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور انہوں نے اس کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی شیئر کیا ہے۔ زیادہ تر جو خلاف ورزیاں تھیں بائک چلاتے وقت ہیلمٹ نہ پہننے اور لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کی جو خلاف ورزیاں تھیں وہ تھیں۔ اس کے علاوہ
عوامی جو پبلک سڑک پر جو ہے موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال تھا، اور اس کے علاوہ موبائل فون کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تھی وہ یوز نہ کرنا بھی ان میں شامل تھا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 23 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 216.61 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، جو اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 247.56 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 226.93 ریال اور 18 کیرٹ جو 1 گرام سونا ہے وہ 185.67 ریال میں دستیاب رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔